بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ممبران یوگا کلب، مجھے آج بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے یہاں آ کر اور آپ لوگوں کے ساتھ یوگا کر کے۔ ماشاءاللہ بڑا ونڈرفل سین ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے میاں اختر صاحب کی طرف سے کہ میں چند منٹ کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پر آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں اپنے پاپا سے کہہ رہی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم اپنے ہاں ملازم رکھ لیں۔ شعیب علیہ السلام کا بیٹا کوئی نہیں تھا، تو بیٹیوں نے دیکھا کہ بندہ بڑا دیانتدار ہے، ٹھیک ہے، کردار کا اچھا ہے، تو انہوں نے والد سے سفارش کی۔ وہاں پر قرآن نے جو ورڈ یوز کیے ہیں نا، ان پر غور کریں۔ بیٹی نے کہا انا خیرہ من استاجرت القوی الامین، بابا جانی ہم اس کی سفارش اس لیے کر رہے ہیں کہ بہترین ملازم وہ ہوتا ہے جو جسمانی اعتبار سے طاقت والا ہو، قوت والا ہو، اور دوسری چیز کردار کے حساب سے اس کے اندر دیانت پائی جا رہی، ایمانداری پائی جا رہی۔ آپ دیکھیں یہاں دو خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں کسی بندے پر ٹرسٹ کرنے کے حوالے سے۔ ان میں سے پہلی کیا ہے؟ جسمانی صحت۔ دوسرے مقام پر دیکھیں بنی اسرائیل ایک موقع پر اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں، قرآن یہ بھی بیان کر رہا ہے، پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ مخالف قوم نے، دشمنوں نے ہماری زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، ہمارے ملک پر، ہم اس قبضے کو چھڑانا چاہتے ہیں بذریعہ جہاد۔ آپ ایسے کریں، ہمارے لیے کوئی امیر مقرر کریں، کوئی کمانڈر ان چیف مقرر کریں، تاکہ ہم اس کی قیادت کے اندر جنگ کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے اپنا قبضہ واپس لے سکیں۔ نبی ان کو کہہ رہا ہے کہ طالوت کو تمہارے لیے امیر مقرر کیا جا رہا ہے۔ وہ حیران رہ گئے، کہتے طالوت تو عام سے گھرانے کا بندہ ہے، وہ بہت بڑا کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے لینڈ لارڈ تو ہم خود ہیں، اس کو ہمارے اوپر امیر کمانڈر کیوں مقرر کیا جا رہا ہے؟ جواب نبی کیا دیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، نبی نے کہا ان اللہ اصطفیٰ علیکم، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے اوپر پریفر کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے۔ اور دلیل کیا دی؟ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم اور جسم کے اندر کشادگی عطا کی ہے۔ یعنی ایک طرف جسمانی طاقت تم سے زیادہ ہے، اور دوسری طرف کیا ہے؟ اس کے پاس علم کی طاقت تم سے زیادہ ہے۔ یہاں آپ پھر دیکھیں قیادت کے لیے، لیڈرشپ کے لیے جو دو خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، ان میں سے ایک کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جسم کے ساتھ۔ اب آپ ایک اور حضور علیہ السلام کی حدیث پر غور کریں۔ آقا نے فرمایا المومن القوی احب الی اللہ تعالی من المومن الضعیف، فرمایا کہ جو قوی مومن ہے نا، طاقتور مومن، قوت والا، وہ اللہ کی نظروں کے اندر جو کمزور مومن ہے نا، اس سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ احبو، زیادہ پیارا ہے اللہ کو۔ والخیر فیہما، فرمایا خیر دونوں میں ہی ہے، چونکہ دونوں مومن ہیں نا، دونوں میں خیر ہے۔ لیکن آقا نے فرمایا کہ جس کے اندر جسمانی طاقت، قوت زیادہ ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے الگ سے نمبر ہیں، عبادت اپنی جگہ پر، اللہ کو وہ زیادہ پیارا ہے۔ اب ان تینوں باتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ جو جسمانی صحت ہے اس کی اللہ کی بارگاہ کے اندر کیا قدر و قیمت، اہمیت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا سے لے کر آخرت تک آپ نے جو جو کامیابیاں حاصل کرنی ہیں، جو جو کارنامے سر انجام دینے ہیں، ستاروں پر کمندیں ڈالنی ہیں، آپ نے بکھرے ہوئے سمندروں کا رخ موڑنا ہے، پہاڑوں کا جگر کاٹنا ہے، اگر آپ نے تاریخ کے اوراق کے اندر اپنا نام لکھوانا ہے، تو بنیادی شرط کیا ہے؟ آپ کے پاس صحت کا ہونا ضروری ہے۔ آپ غور کریں، اگر آج ہم میں سے کسی ایک کو بھی کوئی خدا نہ خواستہ 104 کا بخار ہوتا، تو میاں صاحب کو ہوتا، تو وہ یہاں پر بیٹھے کروا رہے ہوتے، ایسے نہیں ہوتا میں یہاں لیکچر دے رہا ہوتا۔ آپ میں سے خدا نہ خواستہ کسی کو ہوتا، آپ آ کر یوگا کر رہے ہوتے، تو آپ نے کوئی عبادت کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، کوئی اور انوویشن کرنی ہے، کریٹیوٹی کرنی ہے، ہر چیز کی بنیادی شرط کیا ہے؟ آپ کے پاس صحت کا ہونا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم زبانی کلامی تو بہت تسلیم کرتے ہیں صحت کی اہمیت کو، لیکن پریکٹیکلی ہم وہ صحت کے ساتھ ٹریٹ نہیں کرتے ہیں جو ہونا چاہیے، جو اس کی قدر ہونی چاہیے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے حوالے سے لوگوں کی اکثریت خسارے میں رہتی ہے، اقلیت تھوڑے لوگ ہیں جو ان کی قدر کر پاتے ہیں۔ الصحت، پہلی نعمت صحت، والفراغ، اور دوسری نعمت فراغت کی، فرصت کی، وقت کا، مہلت کا ملا ہونا۔ صحت کے بنیادی ستون
میرے نزدیک 4 ہیں۔ نمبر 1 بیلنس ڈائٹ، نمبر 2 پراپر مقدار میں ڈیلی بیس پہ پانی 6 سے 8 گلاس جو عام طور پر کہا جاتا ہے، اس کا ایک اپنا فنکشن ہے۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو جو زندگی دی ہے وہ پانی سے دی ہے، پانی کی اپنی اہمیت۔ نمبر 3 پراپر نیند، معتدل نیند 6 سے 8 گھنٹے، کم از کم 6 اور میکسیمم 8۔ اور نمبر 4 روزانہ کی بنیاد پر مناسب ورزش، اور ورزشوں کی بے شمار اقسام ہیں، مگر میرے نزدیک ورزشوں کی بادشاہ جو ہے اس کا نام یوگا ہے۔ ڈاکٹر رابن شرما ایک ویسٹرن رائٹر ہیں ہمارے دور کے، انہوں نے ایک کتاب لکھی 5 AM کلب، دی 5 AM کلب۔ یہ کتاب ہارٹ کے کی طرح دنیا میں بک رہی ہے اور بڑی بیسٹ سیلنگ ہے۔ اس کتاب کا مین تھیم کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دنیا کے جتنے کامیاب لوگ ہیں نا، ان کی یہ ایک مشترکہ خوبی ہے، عادت ہے، کیا کہ وہ رات کو جلد سونے والے ہوتے ہیں اور دن کو جلد اٹھنے والے ہوتے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے اگر آپ نے تاریخ کے اندر کوئی اپنا نام لکھوانا ہے، کوئی ایکسٹرا آرڈنری کارنامہ سر انجام دینا ہے، تو آپ کو یہ عادت اپنانی ہوگی جلد سونے کی، جلد اٹھنے کی۔ اس مقصد کے لیے وہ جو ٹرم یوز کرتا ہے 5 AM کلب، جس کا اوپر کتاب کا نام لکھا ہے، وہ کہتا ہے آپ 5 AM کلب کے ممبر بن جائیں۔ 5 AM کلب کے ممبر بننے کا مطلب کیا ہے کہ رات کو 10 بجے آپ سو جایا کریں اور 7 گھنٹے کی بھرپور نیند لے کر صبح 5 بجے اٹھ جایا کریں۔ یہ کام آپ کو کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر رابن شرما اسی کتاب میں آگے پھر کیا بیان کرتا ہے؟ کہتا ہے صبح کو اٹھنے کے بعد جو فرسٹ آور ہے نا، پہلا گھنٹہ، وہ آپ کی لائف کو چینج کرنے میں اور اس کی کوالٹی کو امپروو کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کہ اس گھنٹے کو وہ وکٹری آور کا نام دیتا ہے، فتح کا گھنٹہ۔ کہتا پہلے گھنٹے کو آپ اچھے طریقے سے یوز کر لیں اور دیکھیں آپ کے باقی 23 گھنٹوں کے اوپر کتنا اثر پڑتا ہے۔ اس گھنٹے کو وہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہے۔ کہتا ہے پہلے 20 منٹ ورزش کر لیں، پھر 20 منٹ عبادت کر لیں، اور 20 منٹ کوئی علم کی بات سیکھ لیں، کوئی مطالعہ کر لیں۔ اس طرح 3 سلاٹس کے اندر اس نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے۔ ڈاکٹر رابن شرما اگر پاکستان میں آ کر دیکھے کہ میاں صاحب جیسے درویش لوگ یہاں پر موجود ہیں جو للہ فی اللہ اللہ کی رضا کے لیے کچھ لینا دینا نہیں ہے اور اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں روزانہ 1 گھنٹے کے لیے پارک میں آ کر یوگا کرانے پر، تو ڈاکٹر رابن شرما اپنا بیان بدل لے۔ وہ کہے ٹھیک ہے میں نے جو لکھا تھا کتاب میں وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، مگر جس ملک کے اندر، جس ماحول کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہو نا، وہاں پر وہ پہلا گھنٹہ جو میں تقسیم کر رہا ہوں اس تقسیم کو چھوڑ دیں، بس آپ پارک میں آ کر یوگا کر لیا کریں۔ اور یقین کریں یہ 1 گھنٹہ آپ کے جسم کو، آپ کے ذہن کو اور آپ کی روح کو اتنا کچھ دے جاتا ہے کہ دنیا کے تختے کے اوپر اس کا سبسٹیچیوٹ کوئی نہیں، اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے، نہ کسی ڈاکٹر کی کوئی دوا، نہ کوئی غذا۔ اگر ہم اس کی اہمیت کو سمجھ لیں، المیہ ہمارا یہ ہے انسانی فطرت کا کہ جو چیز مفت میں مل جائے نا، بیٹھے بٹھائے مل جائے، اس کی عام طور پر کوئی قدر نہیں ہوتی ہے۔ یہی کچھ ہم کر رہے ہیں۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس 1 گھنٹے کے اندر کیا کچھ ہے، تو باہر کھڑکی توڑ ہفتہ شروع ہوا ہو، لائنیں لگی ہوئی ہیں اور لوگ کہیں یار کی ہو گیا ایسے کی ونڈی جاوے، لائنیں لگی ہوئی ہوں اور ٹکٹیں اندر کوئی جگہ نہ ملے، لوگ جناب 4 بجے آ کر 5 بجے شروع ہونی ہو، 4 بجے آ کر یہاں لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، بس پتہ ہی تو نہیں ہے، یہی ہے المیہ۔ اور اگر کہیں اس کو، میں کہتا ہوں یوگا سے استفادہ کرنے کی بیسٹ شرائط یہ ہیں کہ 6 نمازیں تو خدا نے فرض، 5 خدا نے فرض کی ہیں، 6ٹھی بندہ اپنے آپ پر فرض کر لے کہ جی 6ٹھی نماز میری یوگا ہے جو میں نے پڑھنی ہی پڑھنی، ٹھیک ہے۔ اور پھر دیکھیں اس کو ڈیلی بیس پہ کر کے، اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ ذرا شوق تھا، میں جب کر رہا تھا نا یہاں، یقین کریں ہر آسن کو انجوائے کر رہا تھا۔ وجہ مجھے پتا تھا کہ ان میں سے ایک حرکت جو ہے میرے جسم، ذہن، روح کو کیا فریشنس دے رہی ہے، کتنے بینیفٹ دے رہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ حسن کالونی کا یہ یوگا کلب اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، میاں صاحب کی قیادت میں اس کو پھلتا پھولتا آباد رکھے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ وما علینا۔